میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت کے روپ میں اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہا اسے بیٹیاں دے دیں، جس کو چاہا عورت بنا دی۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہا بیٹوں کا فیصلہ تو بیٹے دے دیے، یعنی جس کو چاہا مرد بنا دیا۔ ہم نے مرد ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا، عورتوں نے عورت ہونے میں کوئی اللہ سے مانگا نہیں تھا۔ اس نے اپنی چاہت، فیصلے، ارادے سے کسی کو مرد کا روپ دیا، کسی کو عورت کا روپ دیا، لیکن دونوں ہی ایک ہی امتحان میں ہیں، دونوں کا ایک ہی پرچہ ہے۔ عورتوں مردوں کا ایک امتحان ہے، کالے گورے کا، پہاڑی اور میدانی کا امتحان ایک ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہماری مسجد خوبصورت ہو، لکڑی لگائی، فرش بنایا، چپس لگائی۔ آدمی کہتا ہے میرا گھر خوبصورت ہو، اس میں پتھر لگاتا ہے، پردے لٹکاتا ہے۔ عورت کہتی میرا بیڈ روم خوبصورت ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا کچن اچھا ہو، تو اس کو ڈیزائن کرتی ہے، اپنے اپنے جتنی اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندے اور بندیوں، میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میں تم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو جیسے ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی ذات کے لیے اچھا عمل پسند کرتا ہے۔ ہماری قیمت اللہ کے دربار میں سونے چاندی سے نہیں لگتی، ہماری قیمت اللہ کے دربار میں جسم سے نکلنے والے عمل سے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ ام ایمن کالی تھی، حبشی تھی، عورت ہونے کے لحاظ سے خوبصورتی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی، غلام تھی، باندی تھی۔ تو ان میں عورت ہونے کے لحاظ سے جو کشش ہوتی ہے، خوبصورتی ہو، خاندان ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو ام ایمن سے شادی کر لے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، پنجاب کی عورت کو بھی پتہ ہے، عرب کی، عجم کی عورتوں کو پتہ ہے رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی۔ پھر چلو شکل بے کیسی ہو، خاندان کیسا، اولاد کے قابل تو ہو۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانج اس کو کہتے ہیں، جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں۔ آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، ہیں؟ شونی تھی۔ تو اب بتاؤ عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ شکل، پہلا تاثر شکل، کالی، دوسرا تاثر خاندان، غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانج ہے، شونی ہے۔ تو 1200 سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات، ان کے نام تو نہیں لیے۔ میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری، ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خامن جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو،
وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے. تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے. تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں. کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا. کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے. ایک دن اٹھی، سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، پیاز کوئی نہیں. پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے. اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ خامد نہ بھائی نہ کوئی خادمہ. تب سوچ میں پڑی پیاز کہاں سے لوں. اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا. جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا. جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے. ہاں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے. تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑا کرتی تھی. تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا. تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا. پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا. کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے. جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا. انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا نا، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے، بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے. تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے، جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے
کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ من ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا حساب لے رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھتا ہے، مورت نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ شکل پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا جسم سے نکلنے والے عمل پر۔ اس عمل کی خوبصورتی جب اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ آسمان زمین کی مخلوق کو ان کے تابع کر دیتا ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو مردوں عورتوں کا ایک امتحان ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، گارے سے، جنت کو سونے چاندی سے بنایا، جنت کی عورت کو سونے چاندی سے بنایا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی سے بنی ہے، پھر مر بھی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، کتنا ہی کوئی خوبصورت چہرہ ہو 4 سال گزرتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے، کانوں میں آلے لگ جاتے ہیں، سارا حسن گم ہو جاتا ہے، پھر کمر جھکے ہوئے بوڑھے بوڑھیاں، وہ چلتے ہوئے یوں نظر آتا ہے جیسے کھویا ہوا حسن تلاش کرتے پھرتے ہوں۔ اور اب شام ہو گئی، اب شام ہو گئی، دنیا کی شام پہ تو صبح آتی ہے، پر میرے بھائیوں بہنوں بڑھاپا وہ شام ہے جس کے بعد صبح کوئی نہیں ہے، اب موت ہی ہے، پھر رات ہی ہے، رات اب صبح نہیں آئے گی، اب رات ہی آئے گی، رات ہی آئے گی۔ سب جنت کی عورت تو نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ موت۔ تو اس لیے حضرت ام سلمہ کے دل میں یہ سوال اٹھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اس لیے کہ یہ اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کرتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دے گا، اللہ کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور آ جائے گا۔ اب اس چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں پڑیں گی، کالا نہیں ہوگا، بدصورت نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں، کان کمزور نہیں۔ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجا دے گا۔ ایک جوڑا پہنائے گا کہ 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 نہیں، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، 100 جوڑے پہنائے۔ 100 جوڑے کیسے پہنے گی ایک عورت؟ 100 جوڑے ہی مرد پہنے گا، 100 ہی عورت پہنے گی۔ لیکن ہم سے تو یہ کرتے کے اوپر واسکٹ پہنے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے، آپ لوگ سردیوں میں کوٹ پہنتے ہو، پر کمبل لیتے ہو تو کتنے بھاری ہو جاتے ہو، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 100 جوڑے کیسے اٹھائے گی؟ پھر جو عورت ہے اس کا جو لباس ہے وہ ایسے کھڑی ہے تو اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اتنا چوڑا اس کا لہنگا اور غرارہ ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان ہے؟ فراق۔ وہ جو فراق ہوگا نا 3 میل کی چوڑائی میں ہوگا، 3 میل میں ایسے گھومے گا۔ 3 میل میں تو 3000 عورتیں بٹھائی جا سکتی، وہ ایک عورت کا لباس 3 میل میں گھوم رہا ہوگا۔ اب اس کو اٹھائے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو نور سے بنایا ہے، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر 100 بلب لگا دیے جائیں، ان کی روشنی کا کوئی وزن ہوگا؟ اور 10,000 بلب کی روشنی آئے جو اس کا کوئی وزن ہوگا؟ نور میں وزن نہیں ہوتا، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا نکالے گا ریشم کا، اور نور میں کے دھاگے پر اللہ تعالیٰ پرنٹ بنائے گا، سبز کا اور نیلے کا اور سفید کا، جو جو رنگ
پھر اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا. اجسادہن الحریر، اللہ تعالیٰ 100 جوڑے پہنائے گا، اور 3 میل کے دائرے میں وہ کرتا ایسے گھومے گا، اور اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے ہوں گے اور جو ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی اگر اتار کے دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. صرف دنیا نہیں، آسمان تک روشنی چلی جائے گی. یہ جو ہمارا سورج ہے یہ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. ہمارے سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے. اگر کوئی 7.5 ارب میل سے 1 میل باہر چلا جائے تو سورج کی روشنی وہ نہیں دیکھ سکتا، سورج نہیں نظر آ سکتا، اندھیرا ہوگا اندھیر. تو سورج جیسا روشن چراغ صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پھیلاتا ہے. اور جنت کے مرد عورت کے کرتے اور اس کے چادر کا سب سے چھوٹا موتی، اس کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز روشن ہو جائے گی. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، جسم پہ ریشم، اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی